ابھی کچھ عرصہ پہلے جب میرے ابا جان سرکاری نوکری سے ریٹائر ہوئے تو انہیں ادارے سے ایک معقول رقم ملی تھی جو ہر سرکاری ملازم کو اس کی ریٹائرمنٹ پر ملتی ہے۔ میں خوش تھا کہ اب ہمارے گھر ہر وہ چیز آ جائے گی جس کے لیے میں اور میری امی زندگی بھر ترستے رہے تھے، مگر ہمارے گھر تو کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ ابا جان نے سارے پیسے بینک میں ہی پڑے رہنے دیے اور امی جان سے بولے، ان پیسوں کو ہمیں بہت سوچ سمجھ کر خرچ کرنا ہوگا، یہ ہماری پوری زندگی کی کمائی ہے۔ انہوں نے کوشش تو بہت کی تھی کہ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے مجھے اپنے محکمے میں کسی چھوٹی موٹی پوسٹ پر لگوا دیں، مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ میں میٹرک کرنے کے بعد آگے اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکا۔ وہ اپنے محکمے میں نائب قاصد تھے اور ان کی تنخواہ بہت تھوڑی تھی۔ اس تنخواہ میں گھر کے اخراجات مشکل ہی سے پورے ہوتے تھے، اس لیے میری آگے کی پڑھائی کا بوجھ اٹھانا ان کے بس سے باہر تھا۔ امی بہت سیدھی سادی عورت تھی، وہ میرے میٹرک کرنے پر ہی بہت خوش تھیں اور بڑے فخر سے دوسروں کو بتاتی تھی کہ ان کے بیٹے نے 10 جماعتیں پڑھ لی ہیں۔ ابا جان نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں بھی اب کچھ کام دھندا کروں اور ان کا ہاتھ بٹاؤں۔ میں بھی نوکری کی تلاش میں سرگرداں تھا، مگر کامیابی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ میرے ابا اپنے محکمے کے لوگوں سے سخت نالاں تھے کیونکہ انہوں نے مجھے نوکری پر نہیں رکھا تھا۔ وہ مجھ پر غصہ کرتے تھے کہ خالی تعلیم سے کیا ہوتا ہے، مجھے کوئی ہنر بھی سیکھ لینا چاہیے تھا۔ حالات کی وجہ سے غریب آدمی میں 2 چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں، ایک تو وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے اور دوسری ہر وقت غصے میں رہتا ہے۔ ابا جان ان دونوں خصوصیات سے مالا مال تھے۔ امی پر تو ان کا بس نہیں چلتا تھا، میں سکنجے میں آیا ہوا تھا۔ میں گھر میں ہوتا تو ان کی زیادہ تر کوشش یہی ہوتی تھی کہ دنیا کی ہر اونچ نیچ مجھے سکھا دیں۔ ان کے سمجھانے کا انداز بھی ایسا ہوتا تھا کہ سننے والا ضد میں آ جائے اور عہد کر لے کہ ان کی کسی نصیحت پر عمل نہیں کرے گا۔ گھر میں اور تھا ہی کون، میں اور میری امی۔ امی ایک حد تک تو ان کی سنتی تھی، اس کے بعد انہیں سنانے بیٹھ جاتی تھی۔ امی کی اس حرکت سے وہ بہت گھبراتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ان سے بحث نہ ہو۔ میں ان کا بہت ادب کرتا تھا، اس لیے خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہتا تھا۔ آسان ہدف دیکھ کر وہ مجھے ہی تختہ مشق بنائے رکھتے تھے۔ دنیا بھر نے ان کے ساتھ جتنی زیادتیاں کی تھیں، جانے کیوں وہ ان کا ذمہ دار مجھے ہی سمجھتے تھے۔ وہ کسی کام میں مصروف ہوں یا فالتو بیٹھے ہوں تو ان کی ڈانٹ ڈپٹ کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ میں ان کی روز روز کی ڈانٹ سے تنگ آیا ہوا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ وہ گھر میں ہوں تو میں گھر سے باہر ہی رہوں، وہ گھر میں ہوتے تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ چلا جاتا۔ میرے دوست بھی نوکریوں کی تلاش میں تھے اور ابھی تک ان کی بھی تلاش جاری تھی۔ نوکری تھی کہ ملنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایک روز دوپہر کو میں گھر میں داخل ہوا تو مجھے امی کے چہرے پر خوشی کے تاثرات نظر آئے۔ انہوں نے مجھے کھانا دیا اور پاس بٹھا کر بولی، اب ہمارے برے دنوں کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ تیرے ابا کو دفتر سے جو رقم ملی تھی اس سے وہ ایک ہوٹل خرید رہے ہیں، تیری بھی نوکری کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تجھے گلے پر بٹھائیں گے، تو حساب کتاب رکھنے کے علاوہ ملازموں کے کام پر بھی دھیان رکھے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم تیری نوکری کی دعائیں کرتے تھے، اب مالک نے ہمیں تو اس قابل کر دیا ہے کہ ہم دوسروں کو نوکری پر رکھیں گے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ فکر مندی سے بولی، بیٹا بہت دیکھ بھال کر اپنا کام کرنا، تیرے ابا جان گرم مزاج کے ہیں، کچھ الٹی سیدھی بات بھی کر دیں تو خاموشی سے سن لینا۔ دیکھ میں بھی تو سالوں سے گزارا کر رہی ہوں ان کے ساتھ۔ امی جان اگر ابا گرم مزاج کے ہیں تو پھر بٹھا لیں کسی اور کو ہوٹل کے گلے پر، 2 دن میں ہی ہوٹل بند نہ ہو جائے تو میرا نام بدل دینا، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ مجھے غصے میں دیکھ کر امی خوشامد پر اتر آئیں، دیکھ بیٹا میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ میں تیرے ابا کو اچھی طرح جانتی ہوں، میں تو یہ چاہتی ہوں کہ جلد از جلد تو کچھ کمانے لگے تو تیرے ہاتھ پیلے کر دوں۔ میں کچھ نہیں بولا۔ رات میرے ابا دیر سے گھر آئے، میں بستر میں تھا مگر سویا نہیں تھا۔ انہوں نے آتے ہی پوچھا، امجد کہاں ہے؟ امی نے بتایا کہ وہ تو سو گیا ہے، حالانکہ میں سویا نہیں تھا، میں آنکھیں بند کیے پڑا تھا، مگر امی یہ سمجھ رہی تھی کہ میں سو گیا ہوں۔ میرے ابا نے کہا، صبح اسے بتا دینا نوابی کی زندگی کے دن ختم ہو گئے ہیں، کل سے اسے میرے ساتھ ہوٹل جانا پڑے گا، ہوٹل اب ہمارا ہو گیا ہے، میں نے پکے کاغذات بنوا کر رقم کی ادائیگی بھی کر دی ہے، چلتا ہوا ہوٹل ہے مگر ذرا دور ہے۔ صبح امی نے مجھے جلدی اٹھا دیا،
میں بجھے دل سے تیار ہو کر ابا کے ساتھ نکل پڑا۔ انہوں نے ایک ٹیکسی روکی اور ہم تقریباً 25 منٹ میں ہوٹل پہنچ گئے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ کسی بارونق جگہ پر پکی عمارت میں ہوگا، مگر یہ تو چھپر ہوٹل تھا۔ گاہکوں کے بیٹھنے کے لیے ایک بڑی سی جگہ تھی۔ بارش اور دھوپ سے بچاؤ کے لیے بڑی بڑی ترپالوں کو لوہے کے پائپوں سے باندھ کر تان دیا گیا تھا۔ ان کے نیچے پلاسٹک کی میز کرسیاں تھیں۔ ایک کونے میں برابر برابر 2 لکڑی کے کیبن تھے۔ ایک کیبن چھوٹی سی دکان تھی جس میں روزمرہ کے استعمال کی اشیاء تھیں۔ دوسرا کیبن آٹا، چاول اور دالیں رکھنے کے لیے تھا۔ میرے ابا نے کہا، اس دکان میں ویسے تو میں بیٹھا کروں گا اور تم دوسرے ملازموں کے ساتھ ہوٹل میں کام کرو گے۔ میری غیر حاضری میں دکان تمہیں سنبھالنا پڑے گی۔ گاہکوں سے وصولی اور دکان کی چیزیں بیچ کر جو پیسے ملیں گے انہیں لکڑی کے بکسے میں رکھنا۔ دکان میں داخلے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی۔ ہمیں کسی پر بھی اعتبار نہیں کرنا ہے۔ یہ بات بھی سن لو کہ تمہیں ہوٹل پر 24 گھنٹے رہنا ہوگا۔ ابھی تو نہیں، کل اپنے کپڑے وغیرہ بھی یہیں لا کر رکھ لینا۔ میرے جسم سے تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ ابا کی بات سن کر میں سمجھ گیا تھا کہ میرے سارے عیش ختم۔ مجھے باقی زندگی اسی ہوٹل میں بسر کرنا پڑے گی۔ ابا جان سے میں بہت ڈرتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ ابا کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ جب میں نے کوئی احتجاج نہیں کیا تو وہ مطمئن ہو گئے۔ اگلے دن میں اپنے کپڑے اور دوسری چیزیں ایک لوہے کے صندوق میں بھر کر ہوٹل پہنچ گیا۔ امی جان میری روانگی پر آبدیدہ ہو گئی تھی۔ امی، آپ مجھے بہت یاد آیا کریں گی، میں نے کہا تو وہ باقاعدہ رونے لگی۔ ابا جان ان رکت آمیز مناظر کو دیکھ دیکھ کر تل ملا رہے تھے۔ جاؤ اندر جاؤ، انہوں نے امی سے کہا، یہ پردیس تھوڑی جا رہا ہے جو تم نے رونا دھونا شروع کر دیا ہے۔ امی اندر تو چلی گئیں مگر جاتے جاتے کہہ گئیں، میرا دل آپ کی طرح سخت تھوڑی ہے۔ ہوٹل کھولنے سے بہتر تھا کہ آپ کسائی کی دکان کھول لیتے۔ ہوٹل پہنچ کر ابا نے مجھے کچھ باتیں بتائیں۔ ہوٹل کے تینوں ملازموں سے میرا تعارف کروایا۔ ان میں ایک 17-18 سال کا سانولے رنگ کا لڑکا بھی تھا۔ اس کا نام گامو تھا۔ وہ مجھے اچھا لگا کیونکہ اس کو اس ہوٹل پر کام کرتے ہوئے 6-7 سال ہو گئے تھے۔ وہ ہر وقت مسکراتا رہتا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ گامو ہوشیار اور محنتی ہے، وہ مجھے ہوٹل چلانے کے گر بتاتا رہے گا اور مجھے کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ میں اللہ کا نام لے کر دکان والے کیبن میں بیٹھ گیا۔ ابا کو ہوٹل کے کاغذات کے سلسلے میں وکیل کے پاس جانا تھا۔ وہ مجھے کچھ مزید نصیحتیں کر کے چلے گئے۔ ان کے رویے میں کچھ نرمی محسوس ہو رہی تھی۔ دوپہر تک سر کھجانے کی فرصت نہ ملی۔ قریب ہی بہت ساری فیکٹریاں تھیں۔ 11 بجے کے بعد جو ان فیکٹریوں کے مزدوروں کا تانتا بندھا ہے تو سپہر تک میں بہت ہی مصروف رہا۔ قریب ہی کچی آبادیاں بھی تھیں۔ ان میں سے عورتیں اور بچے تندور پر روٹیاں لگوانے آتے رہے۔ آس پاس کوئی جنرل سٹور بھی نہیں تھا، اس لیے دکان کی مختلف چیزیں بکتی رہیں۔ شام کو جب رش کچھ کم ہوا تو میں نے غلے کی رقم کا جائزہ لیا۔ ابا نے مجھ سے کہا تھا کہ بڑے نوٹوں کو میں الگ چھپا کر رکھوں۔ میں نے انہیں بھی چپکے سے نکال کر گنا۔ ساری رقم ملا کر 30,000 سے زیادہ تھی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ ابھی میں اس گنتی سے فارغ ہوا ہی تھا کہ وہاں پر ایک موٹر سائیکل آ کر رکی۔ اس پر 2 افراد سوار تھے۔ ان کی شکل مجھے نظر نہیں آ سکی تھی کیونکہ ایک نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا اور دوسرے کی ناک تک مفلر تھا۔ گامو میرے نزدیک کھڑا تھا۔ ابھی اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ منہ پر مفلر لپیٹا شخص تیر کی تیزی سے میرے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوفناک پستول تھا۔ گلہ خالی کر، جلدی جلدی کر، اس نے تھیلا میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میرے جسم سے تو جان ہی نکل گئی۔ گامو کے چہرے پر ذرا بھی خوف کے آثار نہیں تھے۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ اس ڈاکو پر جھپٹ پڑے گا۔ اسی دوران میں نے موٹر سائیکل پر بیٹھے شخص کے ہاتھ میں بھی پستول دیکھ لیا تھا۔ میں نے گامو سے کہا، گامو، کسی قسم کی کوئی حرکت مت کرنا، سمجھے؟ یہ میرا حکم ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ ذرا سی مزاحمت پر یہ ڈاکو ہمیں گولیوں کا نشانہ بنا دیں گے۔ گامو میرے حکم سے مجبور ہو کر چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ میں نے ساری رقم اس تھیلے میں بھری۔ اس ڈاکو نے جھپٹ کر تھیلا میرے ہاتھ سے چھینا اور موٹر سائیکل کی طرف بھاگا۔ میں بھی دکان سے نکل کر باہر آ گیا۔ موٹر سائیکل وہاں سے نکل کر سڑک پر آئی۔ سڑک ٹوٹی پھوٹی تھی، جگہ جگہ چھوٹے بڑے گڑھے تھے، اس لیے ان کی موٹر سائیکل کی رفتار کم کرنا پڑ گئی۔ موٹر سائیکل
ایک بڑے گڑھے سے گزری تو زور سے اچھلی۔ پیچھے بیٹھا ہوا ڈاکو توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ وہ گرا تو نہیں مگر اس کے منہ سے لپٹا مفرل ڈھلک کر اس کے گلے میں آ گیا، مگر میں اس کی شکل دیکھنے سے قاصر تھا کیونکہ اس کی پیٹھ میری جانب تھی۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ تیزی سے دوڑ کر ان تک پہنچ جاؤں اور دھکا دے کر ان کی موٹر سائیکل گرا دوں اور شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کر لوں، مگر یہ ناممکن بات تھی۔ پیچھے بیٹھے ہوئے ڈاکو کے ہاتھ میں ابھی تک پستول دبا ہوا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے کھیلتے ہوئے بچوں میں سے ایک بچے نے موٹر سائیکل کے سامنے آ کر کچھ کہا۔ انہوں نے بچے کی بات نہیں سنی اور کترا کر اس کی برابر میں سے نکل گئے۔ گامو میرے برابر کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے یہ بچے والا منظر نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھ سے بولا، آج دھندا اچھا ہوا تھا، اب ہم مالک کو کیا جواب دیں گے؟ میرا دل خود پریشان تھا۔ گامو بقیہ 2 ملازموں کو اس واقعے کی تفصیل بتانے لگا۔ میں جلدی سے اس بچے کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا، لڑکے، موٹر سائیکل پر بیٹھے لوگ کون تھے؟ تم ان سے کیا کہہ رہے تھے؟ لڑکا میری بات سن کر پہلے تو کچھ جھجکا، پھر بولا، پیچھے جو بیٹھے تھے وہ میرے رفت ماموں تھے۔ میں ان سے کہہ رہا تھا کہ مجھے بھی موٹر سائیکل پر بٹھائیں، مگر انہوں نے میری بات ہی نہیں سنی۔ بچے کی بات سن کر میرے جسم میں خوشی کی لہریں سی پھوٹنے لگیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو ہوٹل میں لا کر ایک کرسی پر بٹھایا، پھر دکان میں جا کر ایک پلاسٹک کی تھیلی میں بہت ساری ٹافیاں اور بسکٹ بھر کر اس کو دیے۔ یہ تمہارے اور تمہارے دوستوں کے لیے ہیں۔ تمہارے رفت ماموں کہاں رہتے ہیں؟ بچہ اتنی ساری چیزیں دیکھ کر خوش ہو گیا تھا۔ کرسی سے اتر کر بولا، اس کا تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ میں ان کے گھر امی کے ساتھ بس میں بیٹھ کر جاتا ہوں، مگر وہ کل سے ہمارے گھر میں ہی ہیں۔ کچھ دنوں بعد واپس اپنے گھر چلے جائیں گے۔ اور تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ وہ میرے سوالوں سے گھبرا گیا تھا۔ ویسے بھی اس کا دھیان تھیلی میں موجود کھانے پینے کی اشیاء کی طرف لگا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ چھڑایا اور بھاگتے ہوئے بولا، میں نہیں بتاؤں گا۔ اتنی دیر میں گامو میرے نزدیک آیا۔ او صاحب، آپ تو بچوں سے کھیلنے میں لگ گئے ہو، یہ سوچو کہ اپنے ابا جان کو کیا جواب دو گے۔ میں نے کہا، گامو خوش ہو جا، میں نے چور پکڑ لیا ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، اگر ابا آ جائیں تو انہیں لے کر تھانے پہنچ جانا۔ یہ کہہ کر میں اٹھ گیا۔ میری بات سن کر گامو کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ میں سیدھا ان بچوں کے پاس گیا تھا۔ اس بچے نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو چیزوں سے بھری تھیلی دکھائی اور ایک طرف کو بھاگ گیا۔ میں تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ آگے ایک میدان تھا۔ میدان ختم ہوتا تھا تو ایک گندا نالا تھا، اس پر ایک پلیا تھی۔ بچہ میدان میں سے ہوتا ہوا پلیا پار کر کے سامنے بازار میں گھس گیا۔ بازار میں سے گزر کر وہ ایک گلی میں نکلا جس میں قطار در قطار مکانات بنے ہوئے تھے۔ میں مسلسل اس کے تعاقب میں تھا۔ 3 گلیاں چھوڑ کر وہ چوتھی گلی کے 5ویں مکان میں چلا گیا۔ اس مکان پر نیلا رنگ نمایاں نظر آ رہا تھا۔ جب بچہ اندر چلا گیا تو میں نے احتیاطاً جیب سے قلم نکال کر اس کا نمبر نوٹ کر لیا۔ اس کا نمبر تھا سیکٹر بی، مکان نمبر 420، لیبر کالونی۔ میں ہوٹل واپس آیا تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ ابا ہوٹل کی ایک کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھے ہیں اور ان کے ایک ہاتھ میں جوتا ہے۔ ابا نے ویسے تو زندگی میں میری مختلف چیزوں اور مختلف طریقوں سے پٹائی کی تھی، جوتوں سے پٹنے کا شرف مجھے آج حاصل ہونے والا تھا۔ میں ان کے قریب گیا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا جوتا پاؤں میں پہنا، کرسی سے کھڑے ہوئے اور مجھے گلے سے لگا کر بولے، شاباش بیٹا، آج تم نے بہت عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ ان بدماشوں سے مزاحمت کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا۔ مجھے گامو نے سب بتا دیا ہے۔ آج تمہاری ذہانت کی وجہ سے 2 جانیں بچ گئی ہیں، ایک گامو کی، ایک تمہاری۔ ان کے پیار بھرے الفاظ سن کر میرا دل بھر آیا۔ میں ان کے گلے سے لگ کر رونے لگا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور بولے، شاید تم رقم کے نقصان پر رو رہے ہو، اس کا غم تم مت کرو۔ میں نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، ابا جان، آج آپ نے زندگی میں پہلی مرتبہ جو میری تعریف کی ہے اور اتنے پیار سے مجھ سے بات کی ہے، میرے آنسو اس بات پر نکلے ہیں۔ میری بات سن کر وہ آبدیدہ ہو گئے۔ بولے، امجد، کوئی باپ بھی اپنی اولاد سے زبانی محبت کا اظہار نہیں کرتا، مگر ہر باپ کے دل میں اپنی اولاد کے لیے پیار ہی پیار بھرا ہوتا ہے۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں۔
میں نے تم پر کچھ زیادہ ہی سختیاں کر رکھی تھیں، مجھے معاف کر دو۔ ان کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ ایسا نہ کہیے ابا جان۔ پھر مجھے کچھ یاد آیا۔ آپ نے ابا جان جوتا ہاتھ میں کیوں لے رکھا تھا؟ مجھے تو سمجھا تھا کہ میری دھنائی ہونے والی ہے۔ زندگی میں میری کسی بات پر ابا جان پہلی مرتبہ مسکرائے اور مسکراتے ہوئے کہا، پاؤں میں خارش ہو رہی تھی، کھجانے کے لیے جوتا اتار لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ابا جان، گامو اور میں تھانے پہنچے۔ تھانے دار سے ابا نے اپنا تعارف کروایا۔ وہ ایک بھلا آدمی تھا۔ اس نے بڑے دھیان سے ان کی بات سنی، محرر کو بلوا کر رپورٹ لکھوائی۔ اس کے بعد میں نے کہا، جناب یہ تو ڈکیتی کی واردات کی رپورٹ ہو گئی، اب میں آپ کو اس کے مجرم اور موجودہ ٹھکانے کا پتہ بھی بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے شروع سے آخر تک اسے پوری کہانی سنا دی۔ جب میری کہانی ختم ہوئی تو تھانے دار نے اپنی کرسی سے اٹھ کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور بولا، بیٹا ان ڈاکوؤں نے میرے علاقے میں ادھم مچا رکھا تھا، بدقسمتی سے یہ پکڑ میں نہیں آ رہے تھے۔ مجھے میرے افسران بالا نے بھی بہت ڈانٹ پلائی تھی۔ اگر ہم نے ان مجرموں کو گرفتار کر لیا تو میری بگڑی ہوئی ساکھ پھر سے بن جائے گی، میں زندگی بھر تمہارا احسان نہیں بھولوں گا۔ اس کی باتیں سن کر ابا جان کی تو خوشی سے بانچیں کھلی جا رہی تھیں۔ گامو بھی مجھے تعریفی نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر اتنے بڑے تھانے دار کو ایسی باتیں کرتا دیکھ کر میں سخت شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے کہا، سر آپ اس طرح کی باتیں کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں۔ ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ ہر حال میں قانون کی مدد کرے، اسی طرح تو ہمارے معاشرے سے جرائم کا خاتمہ ہوگا۔ میری بات سن کر تھانے دار بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے چند سپاہیوں کو اپنے ساتھ لیا اور میرے بتائے ہوئے پتے پر مجرموں کو پکڑنے کے لیے چلا گیا۔ اگلے روز شام کو تھانے دار پولیس موبائل میں 3 سپاہیوں کے ساتھ ہمارے ہوٹل پر آیا۔ اس نے ابا جان سے ہاتھ بات میں ملایا، اس سے پہلے مجھے گلے لگا لیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے ہمیں بتایا کہ دونوں مجرم پکڑے گئے ہیں۔ ایک کا نام رفت اور دوسرے کا نام کاظم تھا۔ دونوں عرصہ دراز سے ان وارداتوں میں مصروف تھے۔ رفت اپنے علاقے سے بھاگا ہوا تھا اور اپنی بہن کے گھر میں پناہ لے رکھی تھی۔ قاسم اسی علاقے کا رہائشی تھا اور دونوں میں دوستی تھی۔ یہ دونوں مل کر وارداتیں کرتے تھے۔ اس بات کا اعتراف انہوں نے دوران تفتیش کیا تھا۔ ہمارے پیسے بھی ان کے پاس سے مل گئے تھے جو سرکاری تحویل میں تھے۔ تھانے دار صاحب نے یہ کہہ کر تسلی بھی دی کہ یہ پیسے عدالتی کارروائی کے بعد ہمیں واپس مل جائیں گے۔ پھر انہوں نے اپنی جیب سے 5,000 روپے نکال کر مجھے بطور انعام دیے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، بیٹے تم بہت ذہین اور بہادر ہو، تمہاری وجہ سے ہم ان مجرموں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اس خبر کو سن کر میرے افسران بہت خوش ہیں اور مجھے شاباش دے رہے ہیں۔ ابا جان بھی وہیں موجود تھے۔ تھانے دار کی باتیں سن کر ان کی آنکھیں فخر سے چمک رہی تھیں۔ میں نے گھنٹی کا بٹن دبا کر گامو کو اپنی طرف متوجہ کیا اور بلند آواز میں بولا، گامو تھانے دار صاحب کے لیے اور سپاہیوں کے لیے اچھی سی دودھ پتی کی چائے۔ گامو مسکرا کر چائے بنانے لگا۔ رات کو ابا جان نے مجھے ہوٹل پر نہیں چھوڑا، اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ انہوں نے میرے کارنامے کا تذکرہ امی سے کر دیا تھا اور تھانے دار صاحب نے مجھے جو انعام دیا تھا فون پر اس کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ ہم گھر پہنچے تو امی مجھے دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھی۔ امجد کی ماں، کبھی ہمیں بھی دیکھ کر اس طرح خوشی کا اظہار کر دیا کرو، ابا جان نے شوخی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ امی جان ان کی باتیں سن کر ہنسی، مجھے گلے سے لگایا اور بولی، کیوں نہیں، مگر پہلے آپ امجد جیسے کام بھی تو کر کے دکھائیں۔ ان کی بات سن کر ابا جان نے ایک زور کا کہکا لگایا۔ میں نے برسوں بعد ان کو اتنا خوش دیکھا تھا۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ ماں باپ بھی کتنے سادہ ہوتے ہیں، اولاد اچھا کام کرے تو ان کی خوشی چھپائے نہیں چھپتی۔